بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی 14 اگست کو لاہور میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، تو اس واقعے پہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یہ اصل میں میرا ٹاپک نہیں ہے، میرا جو کام ہے وہ دین کی دعوت کا کام ہے۔ تو جو میرا ٹاپک نہیں ہے تو اس طرح کے معاملات میں بات نہیں کرتا، لیکن آپ نے کہا ہے تو میں کچھ گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی دو آراء لوگوں کی قائم ہو گئی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی ٹک ٹاکر تھی، اس نے اپنے فینس کو بلایا ہوا تھا خود ملنے کے لیے، اور وہ اس جگہ پہ گئی جہاں پہ فیملیز نہیں تھی، اور وہ سیلفیاں بناتے ہوئے پھر یہ واقعہ پیش آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو دوسرے گروہ ہے وہ اس کی رائے یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی ہوں، ایک مرد کو یا ان لڑکوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ لڑکی نے جیسا بھی لباس پہنا ہو یا جو بھی ہو وہ اس طرح کا اس کے ساتھ بیہیو کرے اور یہ سب ہو۔ اچھا، اس میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں 3 مین پوائنٹ ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمارے اندر، ہماری بچوں میں، ہماری یوتھ میں تربیت ختم ہو گئی۔ ہمارے نہ ماں باپ اس طرح سے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، نہ ادارے اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں، نہ ہمیں اخلاقیات پڑھائی جاتی ہیں، نہ ہمیں دین کا بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، نہ ہمیں سوسائٹی میں رہنے کا اور یہ جو ہجوم اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان میں کس طرح کے معاملات کرنے، اس کا کوئی بتایا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے۔ نہ ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے، نہ ہماری بیٹیوں کو بتایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ جو واقعہ ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ کسی بھی ٹائم پہ ایک مرد کو یا اس طرح کے کسی ہجوم کو اللہ نے کہیں بھی حق نہیں دیا کہ وہ یہ سب کریں، ان کو موقع ملے تو کریں۔ ایون میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک طوائف بھی ہے، اس کی بھی مرضی کے خلاف آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ لگائیں گے تو آپ مجرم ہیں، اللہ کے ہاں اس کی سزا ملے گی آپ کو۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ الٹی تربیت شروع ہو گئی ہے۔ جو تربیت کرنی تھی وہ کی نہیں، الٹی تربیت یہ ہو گئی کہ مردوں میں اور یوتھ میں اسپیشلی ہمارے یہ عام ہو گیا کہ لڑکی نے لباس ایسا پہنا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ تو ایسا کچھ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب یہ دیکھیں، دوسرا ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک رکشہ میں ایک بیچاری لڑکی جا رہی ہے، اور ایک وہ لڑکوں کا گروہ ہے جو ایک وہ ویڈیو بنا رہا ہے بدبخت، اور دوسرا جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ اس نے وہ تنگ کیا، اور یہ سب وہ فیمس ہے ویڈیو، آپ نے دیکھ لی ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے بچوں کی اخلاقیات ہیں۔ وہ اس لڑکی بیچاری کتنی وہ بے بس تھی اس وقت جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور لڑکا بھاگ گیا۔ تو سر ایک بات یاد رکھ لیں، آپ میرے بھائی ہیں سارے، کہ وہ لڑکی بے بس تھی، اللہ بے بس نہیں ہے۔ اللہ روز محشر جو کرے گا نا آپ کے ساتھ، جن لوگوں نے یہ کیا اور جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اس کا آپ سوچ ہی نہیں سکتے جو ہونے والا ہے۔ اور یہ وہ حقوق ہیں ہمارے۔ عام طور پہ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ممبروں پہ بھی اس طرح سے اخلاقیات اور حقوق العباد بتائے نہیں جاتے کہ آپ کبھی بھی یہ تصور نہ کریں کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، کسی کا حق ماریں گے اور 2 نوافل پڑھ لیں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے، یا حج کر لیں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے، روزے رکھ لیں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو بھی معافی ملتی ہے اللہ سے معافی مانگنے میں یا حج کرنے میں، وہ سارے کے سارے حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے نماز چھوڑی ہے، آپ نے عبادت میں کوئی کوتاہی کی ہے تو اس کی توبہ کر لیں گے تو معافی ہو جائے گی۔ حقوق العباد کے معاملے میں تلافی ضروری ہے، اور یہ تو وہ گناہ ہے جس کی تلافی کو کرے گا بھی تو کیسے کرے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی تربیت ہے جو لمحہ لمحہ ماں باپ کو بچوں کو دینی چاہیے۔ اور جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ قانون کی حکمرانی ہے سر، کہ قانون کی حکمرانی اس وقت اس معاملے میں اسپیشلی ہے ہی نہیں۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں آپ یہ دیکھیں یا کچھ سالوں میں کتنے زیادہ واقعات ہوئے ہیں عورتوں کو ہراساں کرنے کے، ان کے بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے کے۔ یہ سارے کیسز میں کیا ہوا، اتنی سلو ان کا پروسیس ہے۔ جو مجرم ہوتا ہے وہ کتنا عرصہ وہ جیل میں گزارتا ہے، پھر جا کے کوئی اس کا فائنل ڈیسیجن نکلتا ہے، لوگ تب تک وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔
عرب میں لوگ لڑکیوں کے ساتھ یا اس طرح کے واقعات کم کیوں ملتے ہیں؟ وہاں پہ قانون بہت سخت ہیں، وہ چوراہے میں کھڑا ہو کے لٹکا دیتے ہیں، اور پھر ہمارے قانون جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، نہ گورنمنٹ کر پاتی۔ تو سر ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو ظلم کو نہیں روکتا اس کو استطاعت ہے، اس کی اتھارٹی ہے، اس نے روکنا ہے، تو سر آپ بھی ظالموں میں شامل ہیں۔ اور اگر حکمران اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو حکمران بھی ظالموں میں شامل ہے۔ وہ جو بچیوں کے ساتھ یا ان 2 بچیوں کے ساتھ جو بھی ہوا، اس میں سب کا قصوروار ہے۔ اور روز محشر جہنم کے بارے میں یہ چیز جان لیں کہ ابھی تو ہم یہ جو تھوڑی سی لو پڑتی ہے، گرمی، یہ نہیں برداشت کر سکتے۔ جہنم کی آگ جو ہوگی، وہ کھلڑی جو ہوگی ہماری، وہ ادھیڑ کے رکھ دے گی، جلا کے رکھ دے گی، نئی کھلڑی آئے گی اور دوبارہ آگ لگی رہے گی اس کو، اور وہ پھر جلے گی، پھر نئی کھلڑی آ جائے گی۔ سر یہ ابدی عذاب ہوگا، یہ جان چھوٹے گی نہیں آپ کی۔ تو اس سارے معاملات کو سیریس لیں۔ اپنی تعلیم جو دی ہے اللہ نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقیات ہمیں دیے ہیں سیرت کی شکل میں، اس کو پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اور میں بچیوں سے کہوں گا، لڑکیوں سے، کہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے، وہ ہجوم کی نفسیات ہیں۔ ہجوم کی نفسیات اور عام نفسیات میں فرق ہوتا ہے۔ ہجوم کی نفسیات میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگ اکٹھے زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ شریر لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ بدبخت بھی ہوتے ہیں۔ تو جب یہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ سب کو اتھارٹی مل جاتی ہے کچھ غلط کرنے کی۔ تو کوشش کریں، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچیوں کو بتائیں کہ ہجوم سے پرہیز کریں۔ جہاں پہ بھی کوئی زیادہ بڑی جگہ ہے وہاں پہ نہ جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام ایسا کہہ رہا ہے آپ کو، اصل میں ہماری جو ملک کی یا آدمیوں کی نفسیات ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نے جس جگہ پہ رہنا ہے اس جگہ کو سمجھنا ہے۔ میں بالکل آپ سے ہی کہتے ہیں کہ قانون کی وجہ سے ایسا ہے، یا اسلام نے تو حق دیا ہے کہ آپ ایک خاص لباس میں جا سکتے ہیں، معاملات کر سکتے ہیں۔ عرب میں عورتیں بزنس بھی کرتی تھی، کام بھی کرتی تھی۔ حضرت ختیجہ آپ کو علم ہوگا بزنس کرتی تھی۔ تو یہ بالکل ہے، لیکن ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچیوں کو یہ تعلیمات دیں کہ یہ جو نفسیات ہیں اس معاشرے کی، ان مردوں کی، جب تک یہ نہیں تبدیل ہوتی تب تک تھوڑا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اور جو جتنے بھی مرد ہیں وہ سورہ نور کو ایک دفعہ پڑھ لیں، 30ویں آیات سے شروع ہو رہے ہیں جو اللہ کے احکامات ہیں۔ پہلے مردوں کو اللہ نے فرمایا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، اور پھر آگے عورتوں کو بتایا۔ تو آپ سے کبھی بھی نہیں پوچھا جائے گا، اللہ روز محشر آپ سے کبھی بھی نہیں پوچھے گا کہ اس فلاں عورت نے ڈریس یہ پہنا تھا تو تم نے اس کے ساتھ اس کو کیوں نہیں روکا یا اس کے ساتھ کچھ کیوں نہیں کیا۔ سر آپ کے بارے میں کسی اور کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو حالات میسر آئے تھے آپ نے اللہ کا حکم مانا کہ نہیں مانا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کا حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور بچیوں کو جو میں نے پہلے کچھ گزارشات کی اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ عورتوں کو اللہ پاک نے تھوڑے سے احکامات زیادہ دیے ہیں مردوں سے، کہ انہوں نے نظریں بھی نیچے رکھنی، اور اس کے ساتھ جو لباس ہے وہ بھی ان کا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس سے وضع قطع نہ ہو، وہ ایک تھوڑا کھلا لباس ہو، اور تھوڑا اسلامک، جس طرح ہم لباس ہمارے نافذ ہے یا نافذ نہیں ہے تو ہمارے اویلیبل ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بچیوں کو بھی چاہیے کہ جب تک ہمارے مردوں کی نفسیات نہیں بدلتی کوشش کریں وہ والا لباس پہنیں۔ اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس لڑکی کی غلطی تھی، ان لڑکوں کی غلطی نہیں تھی، وہ لڑکوں کی اللہ، وہ جب روز محشر یہ سب پیش ہوں گے اللہ کے سامنے تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو یہ قانون والوں کو بھی چاہیے، جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کہ وہ اس معاملے کو سیریس لیں اور اس طرح کے قانون بنائیں، اور جو بنے ہوئے ہیں ان پہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو تیز کریں اور لوگوں کے سامنے کریں، تاکہ لوگوں کے لیے ایک نصیحت بنے۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وہ تعلیمات دیں، وہ تربیت دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھائیں، قرآن کا پڑھائیں، اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھائیں، تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے معاملہ کرنا ہے، اور جب اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا تو اللہ کبھی بھی ان معاملات میں معاف نہیں کرے گا۔ یہ آج کا پیغام تھا اور ویڈیو تھی۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔